السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ جی، باقی کی کہانی اب چلتے ہیں ہم اپنے کہانی کی جانب، کیونکہ آپ کو یقیناً انتظار ہوگا یہ انوکھے مہمانوں کا۔ اور انوکھے مہمان کن کے بارے میں ہے یہ کہانی؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں۔ تو چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ اس بارے میں مفسرین کے کئی ایک اقوال ہیں۔ اس بارے میں کہ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات کی تھی تو ان کی بیوی جو حضرت سارہ تھیں وہ پاس ہی کھڑی تھیں، وہ بھی مسکرا دیں۔ تو درست یہی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی زبانی قوم لوط کے خاتمے کی خبر سن کر حضرت سارہ جون سی تھیں اس لیے ہنس دی کہ اچھا و برے لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ برے لوگوں کے خاتمے کی خبر سن کر وہ بہت ہی شکر گزار ہوئیں اور انہیں ہنسی بھی آ گئی۔ بعد میں فرشتوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بھی بشارت دے دی۔ اس بشارت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الصافات میں اس طرح سے کیا ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے ہوگا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائیں، اور ان دونوں کی اولادوں میں سے کچھ تو نیک بخت ہیں اور کچھ اپنے نفس پر صریح یعنی کھلم کھلا ظلم کرنے والے ہیں۔ اس بشارت سے صرف حضرت سارہ علیہ السلام کو ہی حیرت نہیں ہوئی بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی حیرت ظاہر کر دی۔ انہوں نے فرشتوں کی بات سن کر ان سے جو کہا قرآن کریم میں اس طرح سے آیا ہے۔ ترجمہ: کیا تم مجھے اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ فرشتوں نے پھر تاکید کے ساتھ کہا، ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے، آپ نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ فرشتوں کی ان باتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف بالکل دور ہو گیا، اور آپ کی بیوی حضرت سارہ اس خوشخبری سے بڑی ہی ان کو تعجب ہوا، اور اپنا ہاتھ جو ہے اپنی پیشانی پر مارتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو بانجھ ہوں، جوانی میں اولاد نہ ہوئی اور اب تو بوڑھی بھی ہو چکی ہوں، اب یہ کیسے ہوگی؟ دیکھیں ان کا رویہ عام خواتین کی طرح نا، جس طرح کوئی اچانک سے بات سنتا ہے وہ ایک دم سے ماتھے پہ اپنے ہاتھ مار لیتی ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ یہ کیسے ہوگا، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ چونکہ تیرے پروردگار نے ایسا کہا ہے لہٰذا ایسا ضرور ہوگا، اور وہ اپنے کام کی حکمتوں کو خود ہی خوب جانتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیسی کیسی نوازشات کرنا چاہتا ہے۔ تو قرآن کریم میں سورہ الذاریات میں بھی اس مضمون کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین۔ کیا تجھے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی بھی خبر پہنچی ہے؟ وہ جب ان کے ہاں آئے اور سلام کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب سلام کا جواب دیا اور کہا کہ یہ تو اجنبی لوگ ہیں، پھر چپ چاپ جلدی جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فربا یعنی موٹا تازہ بچڑے کا گوشت لے آئے اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر تو دل ہی دل میں ان سے خوف زدہ بھی ہو گئے۔ انہوں نے کہا، آپ خوف نہ کیجیے۔ پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دی۔ بس ان کی بیوی نے حیرت میں آ کر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا کہ میں تو بڑھیا اور ساتھ ہی بانجھ۔ انہوں نے کہا، ہاں تیرے پروردگار نے اسی طرح فرما دیا ہے، کچھ شک نہیں کہ وہ بہت بڑی حکمت والا اور کامل علم والا ہے۔ گویا حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم انعام تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بطور خاص ان الفاظ میں کیا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے اور ہر ایک کو ہدایت بخشی۔ ہم نے اس سے قبل نوح کو ہدایت دی تھی، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت دی کہ ہم نیک لوگوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی عمر تقریباً 100 سال کے قریب تھی،
اس عمر میں بیٹے کا ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مہربانی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اس خصوصی عنایت پر ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا: یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، بلا شبہ میرا رب خوب دعائیں سننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ حضرت جون سی تھیں، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنانے کے بعد فرشتے انہیں سدوم شہر کی طرف لے گئے تاکہ لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب نازل کریں، اور ہو سکتا ہے کہ فرشتے سدوم شہر کی طرف خود ہی چلے گئے ہوں۔ وہ عذاب جسے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے لکھ دیا تھا، پھر اس واقعے کے تقریباً 1 سال کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ان کا نام اسحاق رکھا گیا۔ اس وقت حضرت سارہ کی عمر تقریباً 90 سال تھی اور ان کے خاوند یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کے قریب تھی۔ چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں الخلیل یعنی حبرون کے مقام پر پیدا ہوئے اور اپنے والد بزرگوار یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے۔ قرآن مجید میں آپ کا اسم گرامی 17 مرتبہ ذکر ہوا ہے، 17 ٹائمز۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام بہت پرہیزگار، پارسا اور سچ بولنے والے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا تاکہ وہ بھی اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح رسالت کا کام سر انجام دیں اور اس کو مکمل کریں، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائیں، انہیں توحید کی دعوت دیں۔ اب میں آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی اور ان کی اولاد کے متعلق بھی کچھ بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ عرض کر دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی صراحت ہے اور نہ ہی مستند تاریخی کتب میں کوئی وضاحت ہے۔ ہاں البتہ اہل کتاب سے منقول چند روایات ہیں۔ ایسی روایات کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے۔ اسرائیلیات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ بنی اسرائیل سے روایت بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ تم ان کی باتوں کو سچا نہ کہو اور نہ ہی جھوٹا، یعنی جیسے ان سے سنا ویسے بیان کر دو، لیکن ان کے سچا جھوٹا ہونے کے بارے میں کوئی بات نہ کرو۔ اہل کتاب بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہی میں رفقہ نامی عورت سے شادی کی۔ رفقہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی اور شادی کے بعد کچھ عرصہ تک ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی، تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اللہ سے یعنی کیا کی دعا کی اولاد کے لیے۔ اس دعا کے نتیجے میں پھر ان کی بیوی کے ہاں 2 لڑکے وہ بھی جڑوا پیدا ہوئے۔ ایک کا نام عیسو تھا، اہل عرب اسے عیس کہتے ہیں اور رومیوں کا جد امجد یہی شخص ہے۔ دوسرے بیٹے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا، ان کا دوسرا نام اسرائیل ہے، تو اسی لیے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جلیل القدر نبی تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام انہی کے بیٹے تھے۔ تو صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عزت دار شخصیت کے پڑپوتے، عزت دار کے پوتے، عزت دار کے بیٹے اور خود بھی عزت دار یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اس حدیث سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے اولاد کی عظمت اور بزرگی کا پتہ چلتا ہے۔ چلے جی، یہاں تک ہی ہم اپنے سٹاپ کرتے ہیں، پھر نیکسٹ اس کا اگلا پارٹ لے کر چلیں گے۔ کہ یہاں تک آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ان یعنی اسلامی قصوں کی محبت، ان سے اپنے انبیاء اکرام کے قصوں سے محبت، انہوں نے کیسے کیسے کام کیے، کیسی کیسی اسلام کے لیے تکالیف برداشت کی، ان کی ان چیزوں کو ہم نے انہیں اپنا رول ماڈل بنانا ہے۔ اور دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے نا۔
تو ہمیں انہیں اپنا رول ماڈل بنانا ہے، اپنی زندگیوں کو چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ۔ تو اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ سنا اور آگے بڑھ گئے، بلکہ ان اسلامک سٹوریز کا، اسلامی قصوں کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ بھی کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، اللہ کے پیغام کے لیے زندگیاں گزاری۔ تو کیا ہم اللہ کے بندے نہیں بن سکتے؟ کیوں نہیں بن سکتے؟ کوشش کر سکتے ہیں انشاءاللہ، مکمل طور پر سرنڈر کر دینا اس کے آگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔